الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو 75واں یوم جشن آزادی کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم اور آپ الحمدللہ اس ہندوستان کے شہری ہیں، اس ہندوستان کے باشندے ہیں۔ اس کے لیے کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ زندہ قوموں کی کچھ علامتیں ہوا کرتی ہیں، زندہ قوموں میں لیڈرشپ ہوتی ہے، زندہ قوم قائدانہ کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں، وہ ہندوستان جن کی مختلف تہذیبیں ہیں، جن میں مختلف زبانیں ہیں، وہ ہندوستان جس کے انیکتا میں ایکتا ہے، جس کی وحدت میں کثرت ہے، جس کی فضاؤں میں رنگ برنگ ہے، رنگ برنگ رنگوں سے مل کر جو ہندوستان ملک بنا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہم اس ہندوستان کے باشندے ہیں اور اس ہندوستان کے اول درجے کے شہری ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ دین ہمارا اسلام ہے، ہمارے دلوں میں ایمان بستا ہے، کیونکہ اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام دین خدمت ہے۔ اسلام جسموں پر قابو نہیں پاتا بلکہ اسلام دلوں پر دستک دیتا ہے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے انسان کا دل بدلتا ہے۔ جس انسان کے اندر دین اور ایمان ہوگا وہ انسان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کسی کی غلامیت کو قبول نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا وہ غلامیت کی زنجیر سے نکلنا چاہے گا۔ ایسے ہی جب غلامیت کی زنجیر اس ہندوستان کے اندر آئی، ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، انہوں نے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا اور ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اس کے باشندے، اس کے رہنے والے یہ ہمارے غلام ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ان کے اوپر حکومت کریں گے۔ انگریزوں نے اس وقت ایک اعلان کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ان کے یہ نعرے تھے کہ اعلان کر دو کہ خلق خدا کی ہے، خلق خدا کی ہے، جنتا اللہ کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کا ہے۔ اس کے بعد سے ان انگریزوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی سستا سمجھنے لگا، ارزاں سمجھنے لگا۔ کسی کی زبان میں طاقت اور قوت نہیں تھی جو ان انگریزوں کے خلاف بغاوت کرتا، ان انگریزوں کے خلاف ایک شبد بھی بولتا، ان انگریزوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا۔ کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن ایک مرد مجاہد اس وقت میں دہلی کے اندر رہتا تھا، جن کو ہم اور آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ایسے نازک حالات میں، نازک وقت میں ایک فتویٰ صادر کیا۔ انہوں نے اس فتوے میں لکھا کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہوگا تو ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ گویا انہوں نے کہا انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے، لہذا اب جہاد کرنا ہی ہوگا۔ یہ فتویٰ صادر کرنا تھا کہ انگریزوں کے پیر اکھڑ گئے۔ انگریزوں نے اس کے نتیجے میں، اس کے جرم میں ان کے سارے جائیداد کو قبضہ کر لیا، ان کو شہر بدر کر دیا، ہندوستان سے نکال کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن وہ اپنے موومنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو دے دیا اور ان سے کہا کہ اگر ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنا ہی ہوگا، آزاد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کسی کی غلامیت میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے پورے ملک کے اندر، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، تمام لوگوں کے اندر جا کر کے انہوں نے لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑنا ہوگا۔ انہوں نے ایک موومنٹ چلائی، لہٰذا جس کے نتیجے میں ایک کارآمد جنگ ہوئی، جس میں ایک تیاری کی گئی، پورے لوگوں کو اکسایا گیا، یہ کہا گیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہی ہوگا،
ہمیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی ہوگا۔ لہٰذا 1857 کی جنگ آزادی میں اگرچہ ہم لوگوں کو شکست ہوئی، لوگ کیا ہوئے، شکست ہوئے، لیکن اس جنگ کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنے والے، لوگوں کو تیار کرنے والے، لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکانے والے، لوگوں کو انگریزوں سے لڑنا سکھانے والے یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے بزرگ شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کو شہید کر دیا، وہ بھی اس دنیا کا نام شہید ہو کر کے چلے گئے، لیکن ان کا خون رائے گا نہیں گیا۔ اگرچہ وہ شہید ہو گئے لیکن وہ لڑائی باقی رہی، وہ لڑائی چلتی رہی۔ بیچ میں 1861 میں انگریزوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی قوم متحرک ہے، اگر کوئی قوم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اگر کسی قوم کے اندر ان کی کیا نام ہے غیرت اور حمیت جاگتی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور کوئی ہمارے خلاف لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، اور کوئی ہمارے خلاف زبان تک نہیں کھولتا۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں مسلمانوں کو مٹانا ہوگا۔ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ان کے جو قائد ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، ان کے جو علماء کرام ہیں، ان کو شہید کرنا ہوگا، ان کو مارنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ ان کو ہم ان کے اکابر کو ماریں، مسلمانوں کو ماریں، سب سے پہلے ان کے دھرم کی جو کتاب ہے، ان کے ہاں جو معتبر اور مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس کو جلانا ہوگا۔ لہٰذا 1861 میں کئی لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے جلا دیے، لیکن قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ بھلا کون قرآن کو مٹا سکتا ہے؟ لاکھ آئے دنیا میں قرآن کو مٹانے والے، خود تو مٹ گئے، لیکن قرآن الحمدللہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے وہ سازش میں بھی ناکام ہو گیا۔ بالآخر لڑائی چلتی رہی، لوگوں کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ساتھ لے کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک موومنٹ چلا، لوگوں کو بتاتے رہے، تیاری کرتے رہے۔ بالآخر ہوا یہ کہ 1947 کے اندر آخری جنگ ہوئی، اور اس میں جو سب سے پہلے جس کو شہید کر کے انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کی جنتا ہماری غلام ہے، یہاں کے عوام ہمارے غلام ہیں، ہم جیسے چاہیں گے ان کے اوپر حکومت کریں گے۔ لہٰذا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے ان مرد مجاہد نے، ان لوگوں نے قائدانہ کردار ادا کیا، رول پلے کیا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے، لوگوں کو لا کر کے کھڑا کیا اور انگریزوں کو اس ہندوستان سے مار بھگایا۔ یہ ملک جو رنگ برنگ تہذیبوں کا گہوارہ تھا، پھر وہ ہماری رنگ برنگ تہذیبیں واپس آئی، اور 1947 کے اندر یہ ملک ہندوستان ہمارا آزاد ہو گیا۔ لیکن آج 1947 سے لے کر کے آج تک 75 سال ہو گئے۔ بتائیے، جس ملک کو آزاد کیا تھا ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے، جس کے لیے رول پلے کیا تھا، اتنی زیادہ جنگیں لڑی تھیں اور اس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، آج بتائیے کیا ہم اپنے اکابر کی قربانی کو یاد رکھے ہیں یا ہم اپنے اکابر کی قربانی کو بھلا دیے ہیں؟ لہٰذا وہ قومیں زندہ نہیں مانی جاتی جو اپنے اکابر کی تاریخ کو بھول جائے۔ آج ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ کو دہرانی ہوگی، آج ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ کو پھر سے دہرانی ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنی طرف سے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو نہ بھلائیں، ہم لوگ اپنی تاریخ کو پڑھیں اور ہم سمجھیں ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔